الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو لوگ سیدھا راستہ اختیار کریں۔ فرمایا جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنا کرو۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کیا کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں ان کا وکیل کون ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، مگر جو کوئی کما لے اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اللہ حکیم اور دانا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پھر جس نے کوئی گناہ یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دیا، اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کے طریقے کے سوا کسی اور طریقے پر چلے جبکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہو تو اس کو ہم اس طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، یہ جو میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، یہ جو شان نزول ہے اس کے اندر یہ ساری آیات شامل تھی، اس لیے میرا پڑھنا ضروری تھا۔ 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 105 سے میں نے پڑھا ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہمارا عقیدہ ہے غیب کا علم صرف میرے اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے قرآن پاک سنا بھی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد بھی فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ فرمایا کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا۔ جس کو معلوم نہ ہو پھر بتایا جائے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پہلے جانتا تھا، اور جو کسی کے بتانے پہ باخبر ہو وہ غیب کا علم نہیں جانتا۔ کسی کے بتانے سے باخبر ہونا یہ تو اسباب ہے، میرے اللہ تو بغیر اسباب کے جانتے ہیں، اور غیب کا علم جاننا یہ خاصہ کس کا ہے؟ صرف اللہ پاک کا ہے۔ اگر اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یہ جو صفت ہے اس صفت کو مخلوق میں کسی کے ساتھ اگر منسوب کیا جائے تو یہی تو شرک ہے۔ علماء اہل حق کے ساتھ لوگ ناراض ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کلی طور پر غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف میرے اللہ پاک جانتے ہیں۔ کچھ ایسے حضرات ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ غیب کا علم نبی بھی جانتا ہے۔ جب اگر کہا جائے یار اس طرح نہ کہو، آگے سے ہمارے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ گستاخ ہے، نبی کو نہیں مانتا۔ بہت افسوس کی بات، حق اللہ کا وہ نبی کو اگر دیا جائے پھر ہم نبی کو مانتے ہیں، اگر نبی کو نہ دے پھر نبی کے گستاخ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ خدا کا حق مخلوق کو نہ دو، مخلوق کا حق خدا کے ساتھ شیئر نہ کرو۔ اولو العزم پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد اونچی شان والے ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی اقرار کرنا ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جسے بنایا جائے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بنانے والا ہو۔ ایک اکیلے اللہ پاک خالق ہیں، اور وہ خالق وہ ہے جسے کسی نے بنایا نہیں، باقی ہر کوئی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، بخاری شریف کے اندر ہے، پوری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو بنایا ہے۔ اور جو بنائی جاتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مخلوق۔ بنانے والا کون ہوتا ہے؟ خالق، وہ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ تو واقعہ شان نزول جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، بشیر نامی ایک منافق آدمی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن تھا منافق۔ اس نے کسی مسلمان کی چوری کر لی۔ حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر چوری کر لی۔ چوری کس چیز کی؟ گندم جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی تھی، باقی اشیاء ہوتی تھی، تو لوگ چھپا کر رکھ لیتے تھے، کبھی کوئی فنکشن ہو، کوئی مہمان آ جائے، پھر ہم وہ نکال کر کھائیں، تو بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ تو اس بشیر نامی نے وہ چوری کر لی۔ جب اس نے چوری کی تو ظاہری بات ہے صبح کھوج وغیرہ بھی لگتا ہے، تو سارا شک اس کے اوپر چلا گیا۔ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک اور صحابی رسول ہے جن کا نام ہے لبید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، اس کا نام لگا دیا۔ تو جن کی چوری ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ اس نے چوری کی۔ جب اس صحابی رسول کو پتہ چلا وہ تلوار لے کر آیا اور کہا کہ میرا نام کیوں لگایا؟ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میرا نام کیوں لگایا؟ جب اس نے دیکھا کہ وہ جو منافق بشیر تھا، اس نے دیکھا کہ اب میرا نام پھر بن رہا ہے، اس نے پھر ایک یہودی کا نام لگا دیا۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ یہودی کے گھر کی طرف جو راستہ جاتا تھا، راستے میں تھوڑی سی گندم وغیرہ گرا دی اور کہا یہ دیکھو یہ نشان لگا ہوا ہے، تو اس نے چوری کیا۔ جب یہودی کی باری آئی، یہودی نے کہا کہ میں نے بھی نہیں چوری کی۔ توجہ کیجیے، بات صرف یہاں تک نہیں، الٹا یہ جو بشیر نامی منافق تھا جس نے چوری کی تھی، اپنے رشتہ داروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگا دیکھو جی ہم اچھے معزز لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم نمازیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا نام چوری پہ لگا دیا گیا کہ ہم نے چوری کی ہے، ہم تو ایسے نہیں۔ جن کی چوری ہوئی تھی وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ان کی سمجھ تھی بتایا، یا رسول اللہ وہ چور نہیں ہے، چور تو یہی بشیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی چوری ہوئی تھی ان کو ڈانٹا، وہ تو بیچارہ مسلمان ہے، وہ تو بیچارہ مسلمان ہے، تم خواہ مخواہ اس کا نام لے رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ چور؟
زیادہ رائے یہودی کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب یہ پریشان اپنی جگہ کہ ہمیں تو سارا جو تجربہ ہے CID کے ذریعے پتہ چل رہا ہے چور یہی بشیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چور کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں نے جو کچھ پڑھا ہے، ظاہری اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کیوں وہ اپنی صفائیاں دے رہا تھا، جی میں نمازی ہوں، یہ ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، یہ ہے۔ تو غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جن کی چوری ہوئی ہے ان کو ڈانٹتے، ان کو یوں نہ کہتے کہ خواہ مخواہ آپ نے اس کا نام لگایا۔ جو اگر پتہ ہوتا، کیونکہ ظاہری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ پتہ تھا، غیب کا علم اندر جو کچھ ہے وہ پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم خواہ مخواہ اس بیچارے کا نام لے رہے ہو۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ خواہ مخواہ ان کا نام، وہ اپنی جگہ پریشان کہ جب یہودی نے بھی چوری نہیں کی اس کا نام بن رہا ہے، تو یہ تو بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور واقعتاً بڑی پریشانی تھی، اور یہ جو جن کی چوری ہوئی تھی یہ اپنی جگہ پریشان، اور جو چور تھا وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری تو جان بخشی ہو، لیکن اندر کے خیالات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ فرمایا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرفداری سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ وہی بات آ گئی، بددیانت لوگ کون تھے؟ جنہوں نے چوری کی تھی، تو ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کر رہے تھے، تو اللہ پاک منع فرما رہے ہیں، فرمایا بددیانت لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تم ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، تم ان کی باتوں میں آ گئے۔ افسوس اس بات پہ ہے، عوام بھی شعور والی ہوتی ہے، لیکن جب عالم بیان کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں عوام کی عقل کدھر جاتی ہے۔ اب صاف لفظوں میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا تیرے اوپر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ حقیقت میں تم ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ تمہیں غلط فہمی میں ڈال رہے تھے۔ تو ایک بات حقیقت پر نہ ہو اور کسی کی بات مان کر ویسے ہی یقین کر لیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
غلط فہمی، تو غلط فہمی جس کو آ جائے وہ غیب کا علم نہیں جانتا۔ اور اگر کہا جائے پھر آگے سے کیا کہتے وہ تم میرے نبی کے علم کے لیے غیب کے پیمانے لے کے بیٹھے ہو، بہت افسوس ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں ہم دخل اندازی کریں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دہلیز میرے اللہ کی ہے، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے، یہ قدرت یہ شان میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کی پوشیدہ چیزیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے تو کھول کے بیان کر دیا، فرمایا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، تم کو وہ کچھ بتا دیا ہے جس کا تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا، جس کا پہلے پتہ نہ ہو پھر بتا دیا جائے، پھر وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر یوں کہا جائے نبی نہیں جانتا گستاخی ہے، نعوذ باللہ، پھر خدا پر بھی تہمت لگا رہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے نبی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا پہلے پتہ آپ کو، یہ ابھی آپ نے سنا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، پھر پتہ نہیں قوم کدھر چلی جاتی ہے۔ سامعین سے میں اتنی گزارش کرتا ہوں، میں نے حوالہ دیا ہے، صفحہ نمبر بتایا ہے، آیت نمبر بتائی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، مختصر خلاصہ مفہوم پیش کیا ہے، شان نزول بتایا ہے۔ اپنی اپنی کتابیں اٹھاؤ، اپنی تفسیریں اٹھاؤ، وہاں جا کر یہ سارا پڑھو، اگر وہی کچھ مل جائے جو میں نے بیان کیا ہے تو پھر آپ کو عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف میرے اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہم صلی علی سیدنا